إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو بہت ہی قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے. ہم اپنی زندگی کا اگر خلاصہ کریں تو ایک زندگی ہماری عالم ارواح میں ہے، دوسری زندگی ہماری شروع ہوتی ہے عالم دنیا میں، تیسری زندگی ہماری عالم برزخ ہے، اور چوتھی زندگی عالم آخرت ہے. عالم ارواح جہاں روحیں رکھی گئی ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے جتنے انسان دنیا میں پیدا کرنے ہیں ان سب کی روحیں پیدا کر دی. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ مارا اور چونٹی کی شکل میں روحیں نکالی. تو کچھ روحوں کے لیے کہا یہ جنت میں جانے والی ہے، اور کچھ روحوں کے لیے کہا کہ یہ جہنم میں جانے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جو جنت میں جانے والی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری روحیں پیدا کر دی. اسے کہتے ہیں اس عالم کو عالم ارواح. پھر عالم ارواح کے بعد انسان آتا ہے عالم دنیا میں. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ پیر سارے اعضاء بن جاتے ہیں، اور اس وقت میں ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ آتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اور روح ڈالنے کے بعد اس کے لیے جو عالم دنیا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے، اور پھر عالم آخرت میں یہ نیک بختوں میں سے ہوگا یا بدبختوں میں سے ہوگا، یہ ساری چیزیں طے کر دیتا ہے. حدیث پاک میں 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ کب مرے گا، اس کی روزی کتنی ہوگی، اور یہ کیا کرے گا، اور پھر یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. یہ عالم دنیا جب پیدا ہوگا تو پھر عالم دنیا میں آ جائے گا. اب عالم دنیا میں ایک زندگی تو ہماری وہ ہے جو بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ،
بالغ ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہیں ہماری، وہ شریعت نے معتبر مانی، اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں نقصان ہوگا وہ شریعت نے معتبر نہیں مانی۔ تو اس میں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اگر نماز پڑھیں گے بچے تو ان کی نماز معتبر ہے، لیکن اگر نماز نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نیکی کریں گے تو اس نیکی کا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے جب تک وہ مکلف نہیں ہے پکڑ نہیں ہے۔ پھر ایک زندگی دنیا کی بالغ ہونے سے موت تک کی شروع ہوتی ہے۔ یہی زندگی وہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پکڑ بھی کی ہے اور ہمارے نیک اعمال پر اجر و ثواب کے دینے کا بھی وعدہ کیا، یعنی نفع اور نقصان دونوں کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور تیسری زندگی ہماری عالم برزخ کی ہے، جب یہاں سے ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہماری روح چلی جائے گی، ہمارے بدن کو، ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو جو ہماری روح جہاں رہے گی وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے، جہاں اللہ رب العزت والجلال ہمارے دنیا کے جو بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کا زمانہ ہے، اس کا حساب و کتاب لے گا، اور اس کے حساب و کتاب کے مطابق پھر ہمیں جنت میں یا جہنم میں جانے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ مختصر سی دنیا کی بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی جو زندگی دی ہے، یہی میرے اور آپ کے توجہ کے لیے۔ ہم اس میں کوئی بھی کام کریں گے، اچھا ہو یا برا، اس پر ہمیں جواب دینا ہو۔ بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کی زندگی، اسی زندگی کو صحیح بنانے کے لیے، اسی زندگی کا صحیح رخ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت سی قیمتی باتیں بتائی، اور وہ باتیں صحابہ نے خود عمل کی ہیں، اپنے بعد والوں کو پہنچائی ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تک بھی باتیں پہنچی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون ہے مجھ سے جو چند باتیں سیکھ لے، پھر ان پر خود عمل کر لے، یا کسی ایسے آدمی کو بتا دے جو ان پر عمل کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے سیکھنے کے دیوانے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے اسے یاد کرتے تھے۔ سب سے زیادہ حدیثیں جو نقل کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے، کیونکہ ہر وقت حضرت ابو ہریرہ حضور کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ تو اپنی تجارت کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور ہمارے انصاری بھائی جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے۔ میں تو ایسا تھا، نہ میرا گھر تھا نہ در تھا، میں تو حضور ہی کے در پر پڑا رہتا تھا، حضور جو باتیں کہتے تھے وہ میں سنتا تھا اور میں یاد کر لیتا تھا۔ بہت سے ایسے موقعوں پر میں ہوتا تھا جن موقعوں پر نہ انصاری بھائی ہوتے تھے نہ مہاجر بھائی ہوتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یوں کہا کہ ابو ہریرہ تو ایسے ہی پتہ نہیں کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو اس پر حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی کند ذہنی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔
چادر پھیلائی، حضور نے کچھ اس طریقے سے جیسے لب سے کوئی چیز دیتے ہیں ان کی چادر کی طرف کو کی اور کہا اپنے سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روایتیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے ایسا جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے، ان کو خود عمل میں لائے یا کسی ایسے آدمی کو بتا دے جو ان پر عمل کرے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا اللہ کے نبی میں سیکھوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ایک کر کے 5 انگلیوں پر 5 باتیں شمار کی۔ جو میں نے خطبے کے بعد حدیث پڑھی ہے اس میں 5 باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو سنو، سب سے پہلی بات ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے اگر ان سے آدمی نہ رکا تو وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ نیکی 2 سکوں، ایک سکے کے 2 پہلوؤں کا نام سمجھیے۔ نیکی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو تو کریں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائیں، تب نیکی مکمل۔ اگر ہم کرنے والے کاموں کو بھی کر رہے ہیں اور جن سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ان کو بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا تو برابر سرابر معاملہ چل رہا ہے۔ جیسے اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ اے سی کمرے کو ٹھنڈا کرتی ہے، لیکن اے سی کے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کمرے میں اے سی لگی ہوئی ہے اس کا دروازہ بھی بند ہو، اس کی کھڑکیاں بھی بند ہو، باہر کی کوئی ہوا باہر سے کسی راستے سے نہ آ رہی ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو، دروازہ بھی بند ہو، اور اگر وینٹیلیٹر وغیرہ ہے، روشن دان ہے، وہ بھی بند ہو، سارا بند ہو، تب اے سی اپنا کام کرے گی، یعنی کمرے کو ٹھنڈا کرے گی۔ اگر آپ نے اے سی چلا دی، کمرے کا دروازہ کھلا رکھا، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اے سی چلے گی، لیکن اے سی کا جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ حاصل آپ کو نہیں ہوگا۔ اے سی تو اپنا کام کرے گی لیکن اس کی ٹھنڈک آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اے سی کے فائدہ اٹھانے کی شرط ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے نیکی ہم جو کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، سارے نیک اعمال کریں گے تو ان کا فائدہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ بول رہے ہوں گے، بد نگاہی اور بد نظری میں مبتلا ہوں گے، کسی کا ہم نے مال دبا رکھا ہوگا، کسی کو ہم نے گالی دے کر یا کسی طرح ستا رکھا ہوگا، یا کسی کا حق دبا رکھا ہوگا، ہم نے ظلم کر رکھا ہوگا، تو ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہوں گی، جس طریقے سے اے سی کی کولنگ ضائع ہو رہی ہے۔ تو اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے برائیوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ فرمایا تکن اعبد الناس، تم سب سے زیادہ لوگوں میں عبادت کرنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، اس کو اور ایک واقعے سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت تو وہ تھی جو نمازیں پڑھتی تھی اور 5 ٹائم کے علاوہ تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی اور بہت سارے کام کرتی، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ وہ برائیوں میں مبتلا تھی، زبان بہت زیادہ چلتی تھی، پڑوسنے اس سے تنگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا جہنمی۔ دوسری ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ نماز تو 5 وقت کی پڑھتی ہے، لیکن نفل نمازیں کوئی خاص اہتمام سے نہیں پڑھتی، لیکن لوگوں کو وہ ستاتی نہیں، پڑوسوں نے اس سے پریشان نہیں۔ آپ نے فرمایا جنتی۔ تو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے فرمایا اتق المحارم۔ پہلا کام یہ کرو کہ حرام کاموں سے اللہ کے نبی نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے کہلاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم روزے نماز کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے تعلق والے ہوں گے جو ہم سے عمر میں کم ہوں گے، لیکن مال و دولت میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، ہم پیچھے کو ہٹ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسے موقع پر فرمایا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تمہارے لیے فیصلہ کر دیا اسی پر خوش رہو۔ تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار کہلاؤ گے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہم لاکھ کوشش کر لیں وہ ہمیں مل کر نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العلم، مالداری سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، مالداری سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، مالداری اصل ہے دل کی مالداری۔ آدمی دل سے غنی ہو تو وہ مالدار ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، تو لوگوں میں سب سے بڑے مالدار تم کہلاؤ گے۔ راضی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سنو، دینی معاملات میں جو آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، دینی معاملات میں اپنے سے جو اوپر والے کو دیکھے گا اور دنیاوی معاملات میں جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، تو یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا۔ ہمیشہ انسان کو دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا چاہیے۔ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے کوئی دوسرا 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ تہجد کی بھی پڑھ رہا، اشراق کی بھی پڑھ رہا، تو اب میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں بھی 7 ٹائم کی پڑھوں گا۔ تو دینی معاملات میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہم دین میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ہم دونوں ٹائم سالن سے کھاتے ہیں تو ہم اس شخص کو دیکھیں جسے ایک ٹائم سالن سے مل رہی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق ملے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، ہم اسے دیکھیں کہ جس کو اللہ نے بیماریوں میں گھیر رکھا ہے، تو ہمیں اپنی صحت کی قدردانی کی توفیق ملے گی۔ ہم روزانہ 500 روپے کما رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جو 300 کما رہا ہے، تو ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے دوسرا فارمولہ یہ بتایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار کہلاؤ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے۔ ہم خوب نیکی کرتے ہیں
ہم خوب نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہماری حرکتوں سے پریشان ہے، ہمارے اعمال سے پریشان ہے۔ تو نیکی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی سکون کی نہیں ہے، ہماری زندگی وہ نہیں ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے وضو کا جو پانی ہے وہ برکت کے لیے اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں اور اسے اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا ما حملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس عمل کے کرنے پر آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا حب اللہ ورسول، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے وضو کا پانی اپنے ہاتھ پیروں سے ملیں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ آگے اللہ کے نبی نے جب صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آمادہ کر رہی ہے اور اس پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے ملیں اور اس سے برکت حاصل کریں، تو آپ نے فرمایا سنو، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی جو یہ پسند کرتا ہے، جو اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یا آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام کرنے ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے تو اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، امانت بات بھی ہوتی ہے۔ امانت کسی کی کہی ہوئی کوئی بات ہوگی، وہ بھی امانت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ کوئی سامان ہمارے پاس رکھ جائے وہ امانت ہے، نہیں، ہر وہ چیز امانت ہے جس نے ہمیں اپنا سمجھ کر کوئی راز کی بات بتا دی، کوئی ذکر کر دیا، تو وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے سے اس بات کو کہیں۔ اس نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا اور ہم اس کی بھروسے کی بات کو لوگوں میں اڑا دیں، لوگوں میں اس کا راز فاش کر دیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو اس میں امانت داری نہ ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، امانت جیسے تھی ویسی ہی ادا کر دے۔ وَلِيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ سچ بولے، اور تیسری بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے، آپ نے فرمایا وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ ہمارا پڑوسی ہمیں برا نہ کہہ رہا ہو، ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، ایسی زندگی ہم گزارے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھ کو ایسی تاکید کرتے رہے، مجھے ڈر لگا کہ وراثت میں شامل نہ کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر سے اونچا گھر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ بنائے، کہ اس کے گھر کی دھوپ رکے گی، اس کے گھر کی ہوا رکے گی، اس کے گھر میں زیادہ دیر تک ٹھنڈ رہے گی، یہاں تک احتیاط کرنے کی بات۔ شریعت میں باقاعدہ پڑوسی کے حقوق ہیں کہ اگر پڑوس کا گھر بک رہا ہے تو پہلے شریعت پڑوسی کو حق دے گی کہ وہ اس گھر کو لے، جب پڑوسی منع کرے جب دوسرا لے سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تیسری بات حضرت ابو ہریرہ سے، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مومنہ، تو تم کامل مومن بن جاؤ۔ مومن ایمان، جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، وہی ایمان آمادہ کرے گا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے انہی چیزوں کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا گھر، ساری چیزیں اچھی پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے دیکھ دیکھ کر چلے جاتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عزت سے رہوں، میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی چاہیں۔ میں چین و سکون سے رہوں تو میری یہ کوشش ہو کہ میرے دوسرے بھائی بھی چین و سکون سے رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا۔ اس لیے اپنے معاشرے کو چین و سکون والا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دیگر بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھے جو اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی نے وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسا کر۔ اس کی وجہ بتائی فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور دل کا مردہ کرنے کا یہاں مطلب ہے کہ دل نیکیوں کے قبول کرنے سے بیزار ہو جاتا ہے، دل میں نیکیاں اثر نہیں کرتی۔ جس طریقے سے بخار والے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، اسی طرح گناہگار آدمی کا جب تک گناہ سے توبہ نہ کرے نیکیوں سے اس کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ جس طرح بخار والے کو کیسی ہی ذائقے کی چیز ہم کھانے کے لیے دے دیں لیکن اسے بدمزہ لگے گی، اسی طرح جب تک ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہوگا، جب تک ہمارا دل اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا تو ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایک ارشاد فرمایا آپ نے جو میں جانتا ہوں اگر ان باتوں کا تمہیں علم ہو جائے تو تم کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہنسنا تو ضروری ہے، انسان کی یہ صفت ہے ہنسنا، لیکن ایسا ہنسنا جس سے آخرت کو بھول جائے آدمی، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جائے، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہا جا رہا قرآن کریم میں کہ ہنسے کم روئے زیادہ۔ جیسے ہم ہنستے ہیں کبھی کبھی اللہ کے سامنے تنہائی میں اللہ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نکالا کریں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دل کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو اللہ کے نبی نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نیکیوں کے ساتھ اللہ نے جن کاموں سے، اللہ کے نبی نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں تو ہم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے کہلائیں گے۔ دوسری بات اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس پر ہم راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم سب سے بڑے مالدار کہلائیں گے۔ تیسری بات ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو بلکہ ہم پڑوسیوں کی رعایت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں ایک دوسرے پڑوسی کا اس قدر اکرام اور احترام ہوتا تھا، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سری پائے کسی پڑوسن کو دیتی ہے عورت تو وہ بڑھتے 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 7 گھروں سے لوٹ کر اسی گھر میں آ جاتی، یہ حال تھا۔ قرآن کریم نے بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو ایسی ترجیح دیتے تھے کہ اپنے آپ بھوکے رہ لیں گے، اپنے آپ پریشانی جھیل لیں گے لیکن پڑوسی پریشان نہ ہو۔ اور یہ صرف مسلمان پڑوسی کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال کے سچے نبی نے غیر مسلم پڑوسی کا بھی یہی حق بتایا ہے۔ تو تیسرا کام ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور چوتھا کام جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم غیروں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کرنے لگے، ساری دل کی کدورت نکل جائے گی۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ ہنسے کم، اللہ کے سامنے روئے زیادہ، اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہاتھ پھیلائیں، نمازوں میں جائے تو ہم یہ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فارمولہ جو ہمیں بتایا ہے یہ ہماری زندگی میں کارگر ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت
جو ہے کامیاب بنے گی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو 4 زندگیاں ہیں۔ ایک عالم ارواح کی، اس میں اللہ جس حال میں رکھے گا اس حال میں ہے۔ دوسری عالم دنیا ہے، اس میں بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ فائدے کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، اور دوسرے عالم دنیا کے بالغ ہونے سے موت تک کی زندگی ہے۔ اس میں ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، ہمارے ہر عمل کی باز پرس ہوگی۔ اچھا ہوگا 1 کے 10 ملیں گے، اور برائی ہوگی تو ایک برائی کا 1 ہی گناہ ملے گا۔ اس پہ بھی اگر ہم نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر عالم برزخ اور عالم آخرت اسی عالم دنیا پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل مند وہی ہے جو سفر سے پہلے سفر کی تیاری کر لے، سردی آنے سے پہلے سردی کی تیاری کر لے، برسات کے آنے سے پہلے برسات کی تیاری کر لے۔ بہرحال دنیا کے اعتبار سے ہم تیاری کرتے ہیں اور اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ اور عالم آخرت کے آنے سے پہلے مجھے، آپ کو اور ہر ایک اللہ کے ماننے والے کو عالم برزخ اور عالم آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔